لیچی والے کو رپٹ ڈالتی ہیں، اسے کہتی ہیں کہ تو میں نے 300 کچھ روپے نہیں 250 روپے 250 کر لے، اتنے کر لے. بجلی کا بل آتا ہے پیٹرول والا، اس کو تو نہیں آپ کچھ کہتے ہیں کہ اتنا پیسہ کیوں، اتنا سارا کچھ آ مطلب کہیں سے جینے ہی نہیں دے رہے. آئی واز گیا. لائک اچھا چلو سولر بھی نہیں لگواتے، اب کیا کریں. یو پی ایس بھی 4 گھنٹے کے بعد اگر لائٹ چلی جائے. 11 دن میں بغیر پانی کے رہی ہوں. میں نے کہا جب وہ صبح آپ کا بچہ جاگتا ہے تو میڈ کے پاس ہوتا ہے، تو میڈ اس کو کیا سکھائے گی. میں اپنے بچوں کی اخلاقیات نہیں ٹھیک کر سکتی، مورالٹی ایتھکس میں ان کو یہ، کیونکہ میری ٹیچرز کرسچین ٹیچرز نے ہمیں مکمل ضابطہ حیات سکھایا. 0 multiplied by 0 is always 0. 0 plus 0 is 0. So that's what we are giving and that's what we will be getting. اب میں نے لکھ کر رکھا تھا کہ میں نے لیچیوں والا آج آپ کو واقعہ ضرور سنانا ہے. ارے واہ، لیچی لے کے بھی آندے ہیں نال، سارے واقعہ یار واٹ از دس بیہیویئر. لیچیوں کا واقعہ سنا کے چلی جائیں گی، لیچی نہیں کھلائیں گی یار. یہ دیکھا، یہ کانٹراڈکشن جو ہے نا، یہ ہمارے معاشرے کو جو ہے وہ مار دیتی ہے. یا تھائی لینڈ میں کیا وہیں تھی نا آپا اس وقت، وہ آ کے انہوں نے کہا کہ یہ دیکھو بھائی یہ لے کے آئی ہوں، یہ دیکھو یہ وہ کون سے پتے وغیرہ کون ساتھ لے کے آئی ہوئی تھی. وہ اس میں وہ جو اس پہلے ایک ریکارڈنگ میں کر رہا تھا اس میں، تو تسی لیچی دا واقعہ سنا کے، لیچی دا واقعہ سنا کے سے ٹر جاؤ گے. واقعہ تھا نا وہ، میں جب آپ کو سنا دوں گی تو آپ کہیں گے مت لے کر آنا، مت لے کے. سو مجھے بہت پسند ہے لیچی. It's one of my cherries and lychees is one of my favorite fruits. تو میں نے دیکھا لیچی بیچ رہا تھا، میں نے کہا بیٹا کیسے ہے، کہتے کہا آنٹی یہ 300 روپے پاؤ. میں نے کہا مطلب کہ 900 روپے کا کلو. تو میں نے کہا ایسے کرو بیٹا مجھے 250 روپے لگاؤ، آدھا کلو دے دو. کہتا اچھا بھائی ٹھیک ہے. He picked up the bunch like that. 1200 روپے کلو، 900 روپے کلو نہیں، 1200 روپے کلو. 3 4 12. ہاں میتھس میرا خراب. اس نے ایسے 2 بنچ اٹھائے اور اس نے ڈالا اور اس نے کہا کہ یہ تھوڑے سے زیادہ بھی ہو گئے ہیں اور میں آپ کو دے رہا ہوں اور آپ مجھے 600 دے دیں. میں بھی بڑی خوش لے آئی. Got my scissors out to cut them from the leaves. میں نے بنچ کھولا، اس کے اندر بیچ میں اتنا بڑا پورا ایک بنچ لکڑیوں کا، صرف لکڑیوں کا. دیکھیں جس چاقوں پہ لگی ہے لیچی اور اس کے پتے ہیں، چلے ہم آپ کو ویٹ کا دے دیتے ہیں جس پہ لگی ہوئی ہے، کچھ معذرت کچھ، کیونکہ اس میں اتنا مارجن نہیں ہے اب جو مہنگائی کا حال ہے. بٹ یہ تو چوری ہے نا، آپ نے جان بوجھ کے ڈالا نا بیچ میں تاکہ آپ اس کو باندھ کے. تو جب اس لیول پر ہم چوریاں کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں تو ہم کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ But they have several reasons behind that نا. وہ کہتے ہیں کہ جی بجلی کا بل بھی ہم نے دینا ہے. آپ جب جاتی ہیں تو آپ لیچی والے کو رپٹ ڈالتی ہیں، اسے کہتی ہیں کہ تو 300 روپے نہیں 250 روپے 350 کر لے، اتنے کر لے. بجلی کا بل آتا ہے پیٹرول والا، اس کو تو نہیں آپ کچھ کہتے ہیں کہ اتنا پیسہ کیوں، اتنا سارا کچھ آ گیا. اس پہ آپ کا باس نہیں چلتا. اس بیچارے کا جو آپ سے زیادہ دبا ہوا ہے، جو آپ سے زیادہ کھجل ہو رہا ہے، جو آپ سے زیادہ خوار ہو رہا ہے، جو آپ سے زیادہ ٹیکسز پے کر رہا ہے، بلز پے کر رہا ہے، اس پہ آپ جا کے کہتی ہیں میں نے آلو والے پہ 10 روپے جو ہے نا بچوا لیے. آج میں نے کیا تو مہنگا دے رہے ہیں آلو، تو کہتے ہی ایسے یار اس میں تو اس بیچارے کو تو 5 روپے اور دے دو یار، دھوپ میں کھڑا کھجل ہو رہا ہے. 7 کروڑ کی گاڑی سے گورنمنٹ آفیسر اتر کے کہہ رہا ہے تم آلو مہنگے بیچ رہے ہو. I mean that was ridiculous. نہیں اس پہ نہ اپنی بات کریں نا. اس وقت آپ جو لیچیاں لے کے آئی ہیں، مجھے تو ویسے ہی غصہ چڑھ گیا، آپ ہماری نہیں لے کے آئی. یہ 8 دن پرانی بات ہے عرفان. دیکھے بات میں یہ نہیں کہہ رہی، ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ اس نے کیوں، ہم اس کو مجبور کر رہے ہیں نا چوری پہ. پورا معاشرہ ایک دوسرے کو، یہ ریزلٹس ہیں اس وقت جو ہم بھگت رہے ہیں، وہ ریزلٹس ہیں، وہ ایشوز نہیں ہیں. میں آج سے 40-50 ایئرس پہلے جب میرے فرسٹ نیا گھر تھا، مجھے بھی لوگوں نے آفر کی، یہ بجلی والے آتے تھے کہ باجی آپ میٹر میں تار ڈلوا لیں، باجی آپ میٹر میں وہ ایکس رے کی ایک چلتی تھی راڈ سا آپ بجلی. میں نے کہا بھائی میں اتنی استعمال کرتی ہوں جتنا میں افورڈ کر سکتی ہوں. اب کیا ہو گیا ہے کہ سچ میں اب ہر ایک کا چوری کے لمٹ تک آ گیا ہے نا، کیونکہ ہم مر رہے ہیں. مطلب میں 6 گھنٹے تپتی دوپہر میں بغیر اے سی کے یوں بیٹھی ہوتی ہوں کیونکہ آئی کانٹ افورڈ اٹ. ابھی سولر لگوانے کا سوچ رہی تھی تو پتہ لگا سولر پہ ٹیکس لگ گئے. مطلب کہیں سے جینے ہی نہیں دے رہے. آئی واز لائک اچھا چلو سولر بھی نہیں لگواتے، اب کیا کریں. یو پی ایس بھی 4 گھنٹے کے بعد اگر لائٹ چلی جائے. 11 دن میں بغیر پانی کے رہی ہوں. آپ نے بتایا وہ اچھا اسٹیٹس پہ لگایا، نیچے سے میرا ایک دکاندار دوست ہے، وہ آ گیا 2 برتن لے کے دھونے کے لیے.
literally I lost it. I abused him. I said, स्टेटस पे लगाया कि पानी नहीं है, बजाय दर्दी करने के तुम बर्तन धोने ला रहे हो. बर्तन भर के लाओ पानी के, तुम बर्तन धोने आ गए. And there's no one that you can complain to. पता लगा कि जो हेड है वो हमारा बहुत पुराना जानने वाला है, उसी से हमने सारी प्रॉपर्टी खरीदी है उस जगह पे जितनी ली है. मेरी बेटी ने एक फ्लैट छोटा सा, मैंने एक फ्लैट छोटा सा. कहते जी किसी ने कंप्लेन नहीं किया, 300 घर है, आप वाहिद कंप्लेन करिए. मैंने कहा माजिद लाल साहब आप तक पहुंचेगा कौन है? किसको पता कि तो आप इंचार्ज है असल में. फिर मैंने अपने लैंडलॉर्ड को कहा जी मेरा दोस्त है, मैंने कहा तो कहे ना, वो कह रहा है कंप्लेन ही कोई नहीं कर रहा. अब कंप्लेन आप यहाँ किस चीज की किस को करे. मेरा तो दिल चाहता है सारी रात बैठ के मैं स्टेटस पे लगाती हूँ, आई कंप्लेन अबाउट दिस, आई कंप्लेन अबाउट दैट, बट व्हाट्स अ गुड? Who's listening to all these complaints, right? अच्छा, ये जो नेशनल लेवल के इश्यूज है जो ये तो सब लोग भुगत रहे हैं. मैं तो पर्सनल लेवल के अखलाकियात की बात कर रहा था कि अखलाकियात जो है, या अगली जो जनरेशन है, हम जनरेशन जी की बात करते हैं, उसके बाद जनरेशन अल्फा की बात करते हैं, उसके बाद में अगली जनरेशन भी आने वाली है. अब तो सारा कुछ हो रहा है. इनको हमने दिया क्या? इनसे तो हम करते हैं, गुस्सा कर जाते हैं कि यार ये किस किस्म के बच्चे. इनको हमने दिया क्या है यार? सही बात. ख्वारी को हमने खुद बना के दी है ना इनको. जिस किस्म का हम माशरा बना के, मुल्क की बात नहीं कर रहा, माशरा बना के, जिससे हम सोसाइटी बना के दे रहे हैं उसमें, और हम फिर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो हमें ओल्ड एज हाउस नहीं छोड़ के आएंगे. मेहरबानी है को नहीं छोड़ के आता तो. हाँ, क्योंकि हमने जब उनको जरूरत थी हमारी, तो हमने उनको टाइम नहीं दिया हुआ. तो जब हमें उनकी जरूरत पड़ेगी तो why should they? देखिए जब मैं नई आई एंड वी स्टार्टेड द फर्स्ट कॉल सेंटर, मेरे साथ एक लड़की काम कर रही थी, मुझे उसका केस नहीं भूलता, बिकॉज दैट वाज लाइक सेटिंग द नॉर्म्स. ये 25 साल पुरानी बात है. वो बच्चा अब जवान होगा, 30 का होगा, उस वक्त 5 साल का उसका बेटा था. एक दिन मैंने उससे पूछा, उसका हस्बैंड एयरफोर्स ऑफिसर था, मैं नाम नहीं लूंगी. आई सेड व्हाई डू यू लीव योर चाइल्ड एट नाइट विद अ मेड एंड कम टू वर्क टू अर्न दिस अमाउंट ऑफ मनी? शी सेड मैंने HSN में डालना है बच्चे को. मैंने कहा जब वो सुबह आपका बच्चा जागता है तो मेड के पास होता है, तो मेड उसको क्या सिखाएगी? मेड डजंट नो मॉरलिटी, एथिक्स, गुड मैनर्स, रख रखाव, ऊंच नीच, अच्छा बुरा. तो HSN में पढ़ा के क्या कर लोगी? तालीम अच्छी हो जाएगी, तरबियत नहीं होगी. मुझे याद है बचपन में रिसाला निकलता था, तालीम और तरबियत. तालीम रह गई है, तरबियत चली गई है. स्कूल में मेरा जो लास्ट स्कूल का एक्सपीरियंस था, फिर उसी स्कूल में मैंने फिर भी पढ़ाना शुरू किया. मेरे प्रिंसिपल ने मुझे बुला के एक दिन कहा, आई होप ही वाज अ गुड पर्सन. ही सेड मिस लाला रोह, you are only supposed to teach them, not give them a lecture on morality or ethics. Achha, that was a statement of a principal. From in an O-level, A-level school, where 9th क्लास के बच्चे को हम मना कर रहे हैं कि आप राउडीनेस नहीं कर सकते, बदतमीजी नहीं कर सकते, गाली नहीं दे सकते, हाफ स्लीव नहीं पहन सकते. और फर्स्ट ईयर का बच्चा लाइक O levels में 1, 2, 3, उसका बच्चा बदतमीजी भी कर सकता है, सब कर सकता है. And the school is in the same premises. So I went to the principal and I said, you're telling me that I'm supposed to tell a child of 15 that you can misbehave after 2 years. Openly, in the courtyard of the school. Because you're on A levels now, I can't touch you. Because you're on O levels, I can touch you. And इतनी छोटी सी बात में उन्होंने मुझे लेक्चर दिया एंड आई रिजाइंड. आई सेड सॉरी, जहाँ मुझे एज अ टीचर मैं अपने बच्चों की अखलाकियात नहीं ठीक कर सकती, मॉरलिटी, एथिक्स में उनको ये, क्योंकि मेरी टीचर्स, क्रिश्चियन टीचर्स ने हमें मुकम्मल ज़ाब्ता हयात सिखाया. एंड द रिजाइन वाज एक्सेप्टेड देन देयर. Yes. Because he said, I'm sorry, this has been now removed from the school's curriculum, that a teacher can teach you ethics and morality. You are not supposed to talk to them about this in a class. अब बताएं, जब आपने क्लासरूम से भी निकाल दिया, पेरेंट्स अब दोनों काम करते हैं, उनके पास भी टाइम नहीं है, तो हम बच्चों को कहाँ से मैंने अपनी बहन से बड़ी से पूछा, I'm 68, she's 72, 73. मैंने कहा बाजी आपको कभी याद है कि मम्मी डैडी ने हमें बैठ के कभी कोई लेक्चर्स दिए हो एथिक्स और मॉरलिटी पे? नहीं. हमें एक तो थ्रू देयर एक्शंस, लाइक हम कमरे से उठ के जाते हैं, लाइट खुली है, मेरे फादर कहते थे बंद कर देते. क्यों बेटा, क्यों खुली है, आर यू वेस्टिंग लाइट? डैडी में आ रहा था तो फिर खोल लो. ठीक है. इसी तरह जैसे अपने रोटी का हम लोग खाना
ایک تو سب سے بڑی بات جو ہمارے گھروں میں ختم ہو گئی ہے نا وہ ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانے کا ہے. دیٹ واز دا ٹائم لنچ اینڈ ڈنر جب ہم نے اپنے پیرنٹس کو ہمیں کریکٹ کرتے یا سمجھاتے دیکھا. دیٹس دا ٹیبل ویئر ایوری بڈی از ٹوگیدر. اب آپ دیکھیں بچہ آیا کھانا ڈالا اپنے کمرے میں چلا گیا, موبائل پہ کر رہا ہے, گیم کھیل رہا ہے, ٹک ٹاک دیکھ رہا ہے, یہ دیکھ رہا ہے, اور وہ کیا سی آپ سے تو کچھ نہیں, انٹریکشن ہی نہیں ہے. ماں نے کہہ دیا وہ بیٹا پلیٹ وہ کچن میں رکھ دینا, پلیٹ بھی اس نے وہیں رکھ دی. سو بات یہ ہے کہ وہ جو لرننگ ہمارے جگہ تھی اسکول ماں باپ وہ تو ہم نے نکال دی. تو یو رائٹ, واٹ آر یو ایکسپیکٹنگ فرام مائی چلڈرن؟ نتھنگ. Zero multiplied by zero is always zero. Zero plus zero is zero. So that's what we are giving and that's what we will be getting. So we should not cry. Old home اچھے بننے چاہیے پاکستان میں. ہاں ہمیں ان پہ کام کرنا چاہیے کیونکہ بہت سے لوگوں کا جو ہے وہ آخری ٹھکانہ جو ہے وہ قبر سے پہلے جو ہے وہ والی قبر ہوگی جس کو ہم اولڈ ہوم کہتے ہیں اس وقت. بٹ عرفان میں نے باہر جا کے دیکھا ہے اولڈ ہومز آر مچ بیٹر دین بوڑھی عورت سٹنگ alone at home